رحیم السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ سیوکس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صوبائی وزارت دا پروونشل کیبنٹ۔ صوبائی حکومت میں پارلیمانی اصول رائج کرنے کے باعث اصل انتظامی اختیارات صوبائی وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کو حاصل ہیں۔ آئین کی دفعہ 129 129 کے مطابق صوبائی حکومت صوبائی نظم و نسق کے سلسلہ میں اپنے اختیارات کا استعمال گورنر کے نام پر کرے گی۔ صوبائی حکومت میں وزیر اعلیٰ اور وزراء اپنے فرائض وزیر اعلیٰ کی زیر نگرانی سر انجام دیں گے۔ صوبائی حکومت میں گورنر کو سربراہ کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اجتماعی ذمہ داری۔ تیسری جمہوریہ کے آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ تمام وزراء و وزیر اعلیٰ اجتماعی طور پر صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوں گے۔ اس اصول سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہر انتظامی اقدام کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی وزیر ذمہ دار ہوگا، دوسرے کسی ایک وزیر کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد منظور ہو جانے سے پوری کابینہ کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ کابینہ اس وقت تک کام کرتی رہے گی جب تک کہ اسے صوبائی اسمبلی کا اعتماد حاصل رہے۔ وحدت فکر و عمل۔ پارلیمانی نظام کی کامیابی کا تقاضا ہے کہ پوری کابینہ یکساں فکر و عمل کے حامل افراد پر مشتمل ہو تاکہ وہ سب ایک ٹیم کی طرح کام کر سکیں۔ وزراء کے مابین اختلافات پیدا ہو جانے کی صورت میں انہیں کابینہ کے اجلاس میں ہی دور کر دیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر پارلیمانی روایت کا یہ تقاضا ہے کہ اختلافات رکھنے والے افراد مستعفی ہو جائیں۔ کابینہ کی پالیسی کی تشکیل ہو جانے کے بعد کسی بھی وزیر کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ذمہ داری سے پہلو دہی کرے۔ کابینہ پوری تندہی سے اپنی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے میں سرگرم ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اندرونی اختلافات کا برسر عام اظہار کرنے سے ہر وزیر اجتناب کرتا ہے۔ کابینہ کی تشکیل۔ وزیر اعلیٰ کا چناؤ۔ پارلیمانی نظام میں بالعموم سربراہ مملکت یا صوبائی گورنر مجلس قانون ساز کی اکثریتی جماعت کے قائد کو وزارت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی طریقہ کار 1935 کے قانون حکومت ہند اور بعد میں 1956 کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت رائج کیا گیا۔ وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے ایسا امیدوار کامیاب متصور ہوگا جو اسمبلی کی نشستوں کی تعداد میں سے واضح اکثریت حاصل کرے۔ لیکن اگر کوئی امیدوار بھی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے تو رائے دہی کا عمل دہرایا جائے گا اور اسمبلی ان امیدواروں میں سے نئے وزیر اعلیٰ کا چناؤ کرے گی جنہوں نے پہلے مرحلہ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہوں۔ دوسرے مرحلہ پر کامیابی کے لیے ڈالے گئے ووٹوں میں سے اکثریت کی حمایت ہی کافی ہوگی۔ اگر دونوں امیدواروں کو مساوی ووٹ حاصل ہوں تو انتخاب کے عمل کا اس وقت تک احاطہ ہوتا رہے گا جب تک کہ کسی امیدوار کو ووٹوں کی اکثریت حاصل نہیں ہو جاتی۔ گورنر نئے منتخب شدہ وزیر اعلیٰ کا رسمی طور پر تقرر کر دے گا اور وہی اس سے عہدے کا حلف لے گا۔ آئین کی دفعہ
275 के मुताबिक आइन के निफाज से 6 माह बाद तक कोई ऐसा शख्स भी वज़ीर आला या सूबाई वज़ीर बनाया जा सकता है जो सूबाई असम्बली का रुकन नहीं। इस किस्म के गैर रुकन वज़ीर आला या दीगर वज़रा को भी सूबाई असम्बली के इजलास या इसकी किसी मजलिस की कार्रवाई में शिरकत का हक़ हासिल होगा, लेकिन वो राय दही में हिस्सा ना ले सकेंगे। इस किस्म के गैर रुकन वज़ीर को अरसाए 6 माह के अंदर असम्बली का रुकन मुंतखब होना होगा। वज़रा का तकर्रुर। गवर्नर के मशवरे पर सूबाई वज़ीर आला दीगर वज़रा का चुनाव करेगा और वही उनके दरमियान महकमों की तकसीम गवर्नर के मशवरे पर करेगा। वज़रा का चुनाव करते वक्त वज़ीर आला को मुतअद्दिद बातों को पेश नज़र रखना होता है, मसलन ये कि पार्टी के तमाम धड़ों और सूबे के तमाम इलाकों की मुनासिब नुमाइंदगी हो सके। उसे अहलियत को भी मद्देनज़र रखना होता है और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि उसे वज़रा की टीम तश्कील करना होती है जो उसकी ज़ेरे सरकर्दगी इत्तिहादो यकजहती के मीज़ानिया असम्बली में इत्तिहादो यकजहती की फ़िज़ा बरकरार रख सके। अपने ओहदे का चार्ज संभालने से पेशतर नए वज़रा को गवर्नर के सामने अपने ओहदों का हल्फ उठाना होता है। ऐसी सूरत में जब असम्बली बर्खास्त हो चुकी हो तो एक गैर रुकन भी वज़ीर आला, वज़ीर या वज़ीर मुमलिकत मुकर्रर हो सकता है। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा। सूबाई वज़ीर आला उस वक्त तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा जब तक कि उसका जानशीन ओहदे का चार्ज संभाल नहीं लेता। सूबाई असम्बली की बर्खास्तगी की सूरत में भी वज़ीर आला बदस्तूर अपने ओहदे पर फाइज रहेगा। वज़ीर आला तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को पेश करके अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो सकता है। वज़ीर आला के ओहदा से अलहदगी की सूरत में तमाम वज़रा भी बरतरफ मुतसव्विर होंगे। निगरान काबीना। ऐसी सूरत में जब असम्बली बर्खास्त हो चुकी हो तो गवर्नर वज़ीर आला हो और उसकी काबीना को उस वक्त तक काम जारी रखने का हुक्म दे सकता है जब तक कि नई काबीना की तश्कील नहीं हो जाती। नीज़ सदर के मशवरे पर निगरान काबीना भी मुकर्रर कर सकता है। सूबाई काबीना के ख़िलाफ़ अदम एतमाद। 1973 के इब्तिदाई आइन के मुताबिक काबीना के ख़िलाफ़ अदम एतमाद मंसूर करने का तरीक़ाकार इस कदर पेचीदा और मुश्किल बना दिया गया था कि अमली तौर पर असम्बलियों का ये इख्तियार मफलूज होकर रह गया था। जबकि आइन की बहाली के हुक्म मजरिया 1985 RCO के तहत असम्बलियों के गवर्नर इसे बरतरफ करने का मजाज था। अगरचे गवर्नर पर यह पाबंदी आई थी कि वे उसी सूरत में काबीना को बरतरफ करे जब वो ये समझे कि काबीना को असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। बाद में आइन की 8वीं तरमीम के मुताबिक काबीना की बरतरफी के मामला में सूबाई असम्बलियों को बाइख्तियार बना दिया गया है, यानी 1985 और LFO के मुताबिक गवर्नर को ये इख्तियार हासिल था। असम्बली में वज़रा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद पेश करने के लिए 20% अरकान की हिमायत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी करारदाद पर वोटिंग उसे पेश करने के बाद 3 दिन से पहले और 7 दिनों के बाद ना हो सकेगी।
اگر اسمبلی کی اکثریت اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈال دے تو گورنر وزارت کو ختم کر سکے گا۔ اختیارات و فرائض۔ انتظامی اختیارات۔ تیسری جمہوریہ کی آئین کی دفعہ 137 کے مطابق صوبائی انتظامیہ کا دائرہ اختیار ان تمام معاملات کے انتظامی پہلو تک وسیع ہوگا جن پر صوبائی اسمبلی قانون سازی کی مجاز ہے۔ صوبائی حکومت گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء پر مشتمل ہے، تاہم وہ اپنے اختیارات کا استعمال بخود اپنی صوابدید یا وزراء کے مشورے پر کرے گا۔ صوبائی کابینہ پر فرض ہوگا کہ وہ تمام اہم صوبائی معاملات کے متعلق فیصلوں اور قانون سازی سے متعلق تجاویز سے گورنر کو باخبر رکھے، نیز وہ اس بات کی بھی پابند ہوگی کہ گورنر کی طرف سے تجویز کردہ امور پر غور و خوض کرے۔ صوبائی حکومت کی سفارش پر صوبائی اسمبلی قانون سازی کے ذریعے ماتحت افسران کو فرائض سونپے گی۔ گورنر کے نام سے جاری ہونے والے تمام احکام اور دیگر اقدامات ایسی صورت میں نافذ العمل ہوں گے جب وہ اسمبلی کے وضع کردہ قوانین کے مطابق ہوں۔ گورنر کے نام سے جاری ہونے والے ایسے کسی حکم کو چیلنج نہ کیا جا سکے گا جسے صوبائی حکومت کی صنعت حاصل ہو۔ مزید برآں، صوبائی حکومت اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلہ میں قواعد و ضوابط مرتب کرنے کی مجاز ہوگی اور وہ اپنے اختیارات ماتحت افسران کو تفویض کر سکے گی۔ قانون سازی کے اختیارات۔ صوبوں میں بھی وزارتی نظام رائج ہونے کے باعث وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء صوبائی اسمبلی میں سے مقرر کیے جائیں گے۔ وزراء اسمبلی کے اجلاسوں میں حاضر ہوں گے اور بحث و تمہیز میں حصہ لے سکیں گے۔ واضح ہو، اسمبلی میں قانون سازی سے متعلق بیشتر مسودات کابینہ کی طرف سے ہی پیش کیے جاتے ہیں اور اکثریتی گروہ کی تائید کے بل بوتے پر بالعموم منظور کروا لیے جاتے ہیں۔ صوبائی گورنر صوبائی وزیر اعلیٰ کے مشورے سے اس اسمبلی کو برخاست کر سکے گا، لیکن ایسی صورت میں گورنر کو 100 دن کے اندر نئی اسمبلی کی تشکیل کے لیے انتخابات کا انعقاد کرانا ہوگا۔ گورنر صوبائی اسمبلی کو خود بھی قانون سازی سے متعلق سفارشات بھیج سکتا ہے اور وہ ان پر غور و خوض کرنے کی پابند ہوگی۔ اپنے اس حق کے ذریعے گورنر حکومت کی پالیسی اور قانون سازی کے عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ واضح ہو، وزیر اعلیٰ بھی گورنر کو صوبائی اسمبلی کو توڑنے کا مشورہ دے سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں وزیر اعلیٰ اس حق سے محروم ہو جائے گا جب اس کے خلاف عدم اعتماد کا نوٹس دے دیا گیا ہو۔ کابینہ ہر سال اخراجات اور آمدنی کے گوشواروں کی صورت میں سالانہ میزانیہ اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کرتی ہے، جسے ہم بجٹ کہتے ہیں، اور یہ ہیں اس کے مالیاتی اختیارات۔ عام طور پر اکثریتی گروپ کی حمایت کے بل پر وہ اپنی مالیاتی تجاویز کو منظور کرا لیتی ہے، چنانچہ مالیات پر کنٹرول ہی کابینہ کو دوسرے اداروں سے ممیز کرتا ہے، بہتر پوزیشن میں رکھتا ہے۔ 1973 کے ابتدائی آئین میں ایسا نظام رائج کیا گیا تھا جس سے صوبائی گورنر کی حیثیت برائے نام تھی اور حکومت کے اصل اختیارات صوبائی کابینہ کو حاصل تھے، لیکن آئین کی بحالی کے حکم مجریہ 1985 اور 8ویں ترمیم کے مطابق گورنر اور وزیر اعلیٰ کے مابین نئے سرے سے اختیارات کی تقسیم کی گئی، جس کے نتیجے میں گورنر کا عہدہ کافی بااختیار ہو گیا۔
آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت صوبائی سطح پر ایسا حکومتی ڈھانچہ تشکیل کیا گیا جس کے تحت صوبائی نظم و نسق کے اصل اختیارات تو کابینہ کو حاصل تھے، جبکہ گورنر کو بعض غیر معمولی حالات میں خصوصی اختیارات دیے گئے تھے۔ لیکن 13ویں ترمیم کے بعد گورنر کے اختیارات میں بھی کمی واقع ہوئی، جنہیں LFO 2002 اور پھر 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دوبارہ مؤثر بنا دیا گیا۔ تاہم صوبائی کابینہ کی فعال اور مؤثر حیثیت کا دار و مدار وزیر اعلیٰ کی شخصیت، اس کے ذاتی اثر و رسوخ، سیاسی حالات، اسمبلی میں اس کی قوت اور گورنر سے تعلقات پر ہوتا ہے۔